بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جناب. مشکل مرحلے شروع ہو گئے ہیں پڑھائی کے. آپ کو بتایا ہے تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. وہ جو انگلش میں کہتے ہیں ہنی مون پیریڈ از اوور، یعنی وہ جو آپ کے مزے کے ٹائم تھے جس میں آپ تھوڑا سا پڑھ کے اور بغیر پڑھے، اور وہ ٹائم ختم ہو گیا. ناؤ یو ہیو ٹو بی pretty much serious with your studies. آپ نہیں کریں گے تو اب مشکل میں آ جائیں گے، کیونکہ besides your studies اگر آپ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں اور پروگرس کرنا چاہتے ہیں اور جسے کہتے ہیں ایک شائننگ سٹار بننا چاہتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے کہ محنت کرنا سیکھ لیجئے. دیکھیے صاحب، محنت کرنے کا سے مراد اس میں یہ ہے کہ جو اس وقت آپ کی محنت صرف آپ کی پڑھائی میں ہو سکتی ہے. پڑھائی کر لیں، اور پڑھائی میں ہی آپ کو یہ لیڈ مل گئی ہے جس میں اگر آپ کام کرنا چاہیں then you can start your own business, then you can start، کیونکہ you are too early, you can start in having some organizational structure. Subsequent to that, after having that structure, whether it is partnership or a company, you can get into the business of whatever you feel fine, but your base, your structure should be solid enough. So this is the main theme. Time has come that you should pick. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ اب سے 15 سال بعد، 20 سال بعد، جب آپ اپنے بچوں کو بتا رہے ہوں گے کہ یار یہ آدمی تو میرے محلے میں رہتا تھا، ہم لوگوں نے اکٹھا یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، اور یہ دیکھو ٹی وی پہ بیٹھ کے کیسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بالکل نکما تھا اور اس کو کچھ نہیں آتا تھا، میں اس سے زیادہ سمجھدار تھا، نمبر اس کے زیادہ آ جاتے تھے لیکن میں اس سے زیادہ سمجھدار تھا، اور میں اس سے زیادہ تیزیاں چالاکیاں کر لیتا تھا. اور یہ دیکھو آج یہ میڈیا ٹاکس میں اس کو بلاتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں. یا یہ کہ آپ اپنے بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ابھی آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کا انکل ہے، یہ آپ کے ہم لوگ اکٹھا بینچز میں بیٹھتے تھے، ہم اکٹھا اسکول، کالج، یونیورسٹی، ورچوئل اکٹھا آئے تھے. تو یہ یاد رکھیے گا، اس وقت آپ کا بچہ آپ سے ضرور سوال پوچھے گا کہ ابا جی آپ کی طرح یہ تو ٹی وی میں آتا ہے، یہ تو ایک شائننگ سٹار بن گیا، یہ تو ایک اپنے فیلڈ کا، یہ کسی بھی فیلڈ کا، یہ اب ایک لیجنڈ ہے. تو ابا جی آپ کیا ہے، آپ کو بھی تو سیم اپرچونیٹیز ملی تھیں، آپ کو بھی تو وہی انوائرمنٹ ملا تھا ایجوکیشن کا، آپ بھی اسکول اور کالج اکٹھا پڑھا تھا، آپ نے بھی ورچوئل میں اکٹھا ایڈمیشن لیا تھا. اب آپ کہاں کھڑے ہیں، یہ کہاں کھڑا ہے؟ تو اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہونا چاہیے جو آپ کو ٹھیک لگے، کیونکہ یہ یہاں پہ ایک مذاق کر کے یہ ٹائم جس طرح بھی آپ گزار سکتے ہیں کہ یار دیکھ یار 20 سال بعد بچے اور کیسی باتیں کر رہا ہے یہ آدمی، اور اس کو یہ آدمی کیسی باتیں کر رہا ہے، اس کو کیا پتا کہ میں تو جناب ملک سے باہر چلا جاؤں گا اور ٹیکسی چلاؤں گا، یا ملک سے باہر چلا جاؤں گا تو کیا پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہوں گا. انٹائرلی اپ ٹو یو. تو اگر آپ ملک سے باہر جا کے یا ملک کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں یا کام کر رہے ہیں، however you feel fine, whatever you feel fine, میرے حساب سے
آپ کو اس سوال کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس وقت میں ہنسی مذاق ہو کے ختم ہو جائے گا, یار وہ دیکھ کیسی بولی جا رہا تھا, اس کو سمجھ ہی کچھ نہیں ہے. ایگریڈ. 20 سال بعد آپ کدھر میں کدھر, میں ہوتا بھی ہوں یا نہیں ہوتا, وہ آپ کا وقت ہوگا. اس وقت میں آپ نے یو نیڈ ٹو فیس دی کوشچن, دس از مائی ٹائم, آئی ہیو ٹو فیس دا کوشچن. یا ہو سکتا ہے کہ میرے دوستوں کے جو بچے ہیں دوستوں سے پوچھتے ہوں, دے نیڈ ٹو فیس دا کوشچن. آپ کا کیا جواب ہوگا, آپ کتنی محنت کرنا چاہتے ہیں, کتنی, اگر آپ لوگ اپنے والد کی عزت کرتے ہیں, آئی نو کرتے ہوں گے ضرور, کیا آپ یہ ٹریڈیشن اپنے بچوں تک لے کے جانا چاہتے ہیں؟ چوائس از یورس, چوائس از یورس. ایسے ہی کبھی کبھی اچھا لگتا ہے آپ لوگوں کو تھوڑا سا تنگ کرنا, تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کرنا, کیونکہ ہمارا یعنی اس فورم پہ نہ صرف آپ کی جو لا سے متعلق اسٹڈیز ہیں, بلکہ ورچوئل کیمپس کا بھی یہی یونیورسٹی کی پالیسی یہ ہے کہ آپ کی تعلیم ہی نہ دی جائے, آپ کو صرف تربیت بھی کی جائے, اور جو کچھ آپ سے اور ڈسکشن اور آپ سے جو اور گزارشات اور آپ سے جو تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ, تھوڑا سا سمجھانا جو چل رہا ہوتا ہے, وہ یونیورسٹی کی پالیسی ہے کہ آپ کی تربیت کی جائے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یونیورسٹیز یا کالجز وہ صرف تعلیم پہ توجہ دیتے ہیں, تربیت پہ نہیں, لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے. یہاں پہ آپ کی تربیت پر بھی توجہ دینا اتنا ہی ضروری سمجھا جاتا ہے, تو وہی کر رہے ہیں. بہرحال in our previous discussion we were at partnership and company. We have seen the differences, distinct point between the partnership and the company. ایک بہت سیر حاصل بحث کی تھی. اس سے متعلق جو اگر آپ ظاہر پڑھنا چاہے, اور میں تو آپ کو ضرور کہوں گا کہ دا ٹائم ہیز کم کہ آپ اپنی جو ٹیکسٹ بک ہے, جو آپ کے نوٹس ہیں, جو آپ کو کورس میٹیریل دیا ہوا ہے, جو آپ کو بکس ریکمینڈ کی ہوئی ہیں, ان کو ایک نظر ضرور دیکھیے گا. اب اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے. سو بہرحال اسی سلسلے میں ہم نے in our previous discussion آپ کو جب کمپنی اسٹرکچر سمجھا رہا تھا تو میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ کمپنی اسٹرکچر جو ہے اس میں کیسے کام کرتے ہیں, کہ آپ کو شیئرز کی خرید اور فروخت کرنی ہو تو, یا اگر آپ انویسٹر ہیں تو آپ کیسے خرید اور فروخت کرتے ہیں, پروسپیکٹس کیا چیز ہوتی ہے. یہ ہماری ایک پریویس ڈسکشن کا ایک بھاری بھرکم حصہ اس پر بھی تھا. سو جناب آج ہم وی آر ایٹ کمپنی لا 3 اور ہمارے مین لیکچرز پہ ہم 27 پہ ہیں. یعنی آج ہمارا جو کمپنیز کے حوالے سے ہم in the middle there are 6 lectures regarding company law, تو 1 to 3rd آج پورا ہو جائے گا, 1 2 پہلے ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد 4th 5th اور 6th رہ جائیں گے. تو وہ ظاہر ہے ہم اگلی دفعہ جب بھی آپ سے ملاقات ہوگی اور جب بھی آپ سے ڈسکس ہو رہا ہوگا تو ہم اس وقت میں اس کو آبزرو کریں گے, دیکھیں گے, سمجھیں گے, سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابھی ہم اپنا 3rd ٹاپک کو دیکھتے ہیں کمپنی لا سے. Okay, this is with reference to previously it was the discussion between the firm or partnership and company. And now we are having another discussion. Public and private company.
پبلک کمپنی کیا ہوتی ہے اور پرائیویٹ کمپنی کیا ہوتی ہے. ہم نے تھوڑی سی اس کے اوپر نظر ڈالی تھی, میں آپ کو یاد کرا دیتا ہوں. پرائیویٹ کمپنی وہ کمپنی ہوتی ہے جس کے کچھ نہ کچھ پریولیجز بھی ہوتی ہیں پرائیویٹ کمپنی کی. اس میں تھیم یہ ہے پرائیویٹ کمپنی کا کہ آپ پبلک ایٹ لارج سے کے پاس اپنا پروفائل لے کے نہیں جاتے. اگر کوئی شخص انویسٹر ہے تو آپ اس انویسٹر کو بذریعہ اخبار, بذریعہ ٹی وی, آپ اس کو اٹریکٹ نہیں کرتے کہ آئے اور ہمارے پاس آ کے آپ انویسٹ کریں. جیسے کہ 1988 کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, بے نظیر صاحبہ نے پی ٹی سی ایل کو فروخت کرنے کا ارادہ کیا تھا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ مقصد پولیٹیسائز کرنا نہیں ہے, مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ اس ریفرنس سے ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ چیزیں ظاہر اویلیبل ہوتی ہیں ونس آن اے ویب سائٹ, دے ریمین آن ویب سائٹ, کہ کس طرح پی ٹی سی ایل کے شیئرز کی پبلک فروخت کی گئی تھی. وہ چیز آن ریکارڈ موجود ہے کہ اخباروں کے ذریعے لوگوں کو کہا تھا کہ جناب جو لوگ شیئرز لینا چاہیں, اور اس وقت میں 5,000 روپے تک کی مالیت کے جس کسی نے ریکویسٹ بھیجی تھی شیئرز خریدنے کی, ان لوگوں کو تمام کو ایلوکیٹ کر دیے گئے تھے شیئرز, کیونکہ وہ پالیسی یہ تھی کہ چھوٹے انویسٹرز کو موقع دینا چاہیے ہے کہ وہ انویسٹ کریں, اور اس کے بعد جو بڑے انویسٹرز ہیں یعنی کنسولیڈیٹ نہیں کرنا, یعنی جو پی ٹی سی ایل کو کسی ایک ہاتھ میں نہیں دینا بلکہ عام لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے. گورنمنٹ کی پالیسی یہ تھی. یہ چیز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے 88 یا 89 میں ایسا فیصلہ کیا گیا تھا. دیکھیے گا, آپ کو یقینی طور پہ اس سلسلے میں ویب سائٹ پہ معلومات مل جائیں گی. بہرحال ہم واپس آتے ہیں کہ اگر کوئی شخص انویسٹر ہے تو اس کو بذریعہ اخبارات یا دوسرے ذرائع سے اٹریکٹ نہیں کیا جاتا کہ آئیے آپ ہمارے پاس انویسٹ کیجئے پرائیویٹ کمپنی کی صورت میں. ہاں, پبلک کمپنی یا جس کو عام طور پہ کمپنی کہا جاتا ہے, صرف کمپنی کہا جاتا ہے, یا لمیٹڈ کمپنی کہا جاتا ہے جس کے آخر میں LTD یعنی لمیٹڈ لگا ہوتا ہے, وہ تو ایسا کر سکتے ہیں اور وہ آتھرائز ہوتے ہیں عام لوگوں کو, عام عوام کو اٹریکٹ کرنے کے لیے. لہٰذا جب ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تو پرائیویٹ کمپنی کے پاس جو فائنانسز ہیں وہ پبلک کے نہیں ہیں, وہ پرائیویٹلی ہے. عام لوگوں کے پیسہ انوالو نہیں ہے بلکہ چند لوگوں کا پیسہ انوالو ہے, اور ان چند لوگوں کی تعداد جو ہے وہ میکسیمم 50 ہو سکتی ہے. وہ چند لوگ مل کے ایک پرائیویٹ کمپنی کی فارمیشن کرتے ہیں, اور پھر وہ چند لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی پیسے سے ایک کمپنی کی فارمیشن کرتے ہیں, and then they run the affairs of the company. لہذا یہاں پہ جو ہم بات کر رہے ہیں دیٹ از نمبر آف ممبرس کی بات کریں تو پرائیویٹ کمپنی کے جو ممبرز ہیں دے آر فرام 2 to 50, جبکہ پبلک کمپنی کے جو ممبرز ہیں ان کی تعداد 7 to unlimited ہے. دیر از نو اپر لمٹ فار اے پبلک کمپنی. کتنے بھی لوگ جو ہیں وہ پبلک کمپنی کے ممبرز ہو سکتے ہیں. یہ ایک اور انٹرسٹنگ فینومینا آ گیا. دیکھیے, اگر ہم بات کر رہے ہیں, یہ تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں, اب ہماری پچھلی ڈسکشنز میں یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو گیا اور فوت ہونے کے بعد جو اس کے شیئرز ہیں, کمپنی کے شیئرز ہیں, وہ شیئرز جائیں گے اس کی وراثت میں تقسیم ہو جائیں گے, یعنی اس کی اولاد کو یا جو بھی اس کے وارث ہیں ان میں تقسیم ہو جائیں گے. لیکن یعنی اگر پرائیویٹ
کمپنی کے آؤٹ آف 50 اگر ایک شخص فوت ہو گیا، ان 50 میں سے کوئی شخص فوت ہو گیا، تو اس کے جو شیئرز ہیں وہ اس کی اولاد میں چلے گئے، جو کہ 5 بچے ہیں، ایک بیوی 5 بچے، یعنی 6 لوگوں میں تقسیم ہو گئے، یا 4 بچے ایک بیوی 5 لوگوں میں تقسیم ہو گئے شیئرز. تو اب وہ 5 لوگ اب پرائیویٹ کمپنی کے شیئر ہولڈر ہیں، یعنی پرائیویٹ کمپنی کے مالک ہیں. ٹیکنیکل پوائنٹ پیدا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ کمپنی کے میکسیمم ممبرز کی تعداد 50 ہے، and now you have 55 members. تو پھر which is not eligible. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ 50 ممبرز ہو سکتے ہیں، 50واں شخص فوت ہو گیا، اس کے بچوں میں وراثت چلی گئی ہے، وہ وارثان جو ہیں وہ لیگلی ان کے پاس شیئرز جانے ہیں، لیکن 50 ممبر سے زیادہ پرائیویٹ میں ہو نہیں سکتے. تو اس صورت میں اگر یہ اپنا اسٹرکچر چینج کرنا چاہیں، یعنی پرائیویٹ سے پبلک کمپنی میں آنا چاہے وہ کمپنی، تو ہاں ایسا پاسبل ہے. تو وہ پرائیویٹ کے بجائے اپنی اینٹی چینج ہو جائے گی اور وہ پرائیویٹ کے بجائے پبلک کمپنی میں کنورٹ ہو سکتے ہیں. یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ممبرز کی تعداد کم رکھیں، یعنی شیئرز خریدنا شروع کر دیں. بعض افراد ان لوگوں کے اور جب ان کے شیئرز جو ہیں وہ واپس 50 اور لیس لوگوں پہ چلے جائیں، تو پھر ایسا پاسبل ہے کہ وہ اپنی پرائیویٹ کی اینٹی کو برقرار رکھیں، پرائیویٹ کمپنی کی اینٹی کو برقرار رکھیں. یہاں پہ ہم بہرحال اس کے جو ڈسٹنکشنز ہیں، جو ایک دوسرے کے ڈفرینسز ہیں پرائیویٹ اور پبلک کمپنی کے، ہمارا مقصد یہاں پہ ان کو دیکھنا ہے. تو پرائیویٹ کمپنی کے ممبرز کی تعداد 2 to 50 ہوتی ہے، جبکہ پبلک کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی دونوں ہی نام دیے جاتے ہیں. اگر لمیٹڈ کمپنی کی بات کریں تو اس کے ممبرز کی تعداد 7 to unlimited ہوتی ہے. جو سیل آف شیئرز ہیں فار بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک کمپنی، they are subject to the approval by SECP. اب دیکھیے پرائیویٹ کمپنی کا میں نے ایک طریقہ آپ کو یہ بتایا کہ شیئرز جو ہیں وہ تقسیم ہو گئے، ان کے وراثت میں چلے گئے، اس آدمی کے بچوں میں تقسیم ہو گئے. لیکن کیونکہ وہ ایک کمپنی ہے اور کمپنی اپنے شیئرز کے وہ خرید فروخت کر سکتی ہے، اور اگر کمپنی ایسے شیئرز کی خرید فروخت کے لیے SECP سے اپروول لے، تو پھر یہ اگین سیم ٹیکنیکل پوائنٹ ہو جائے گا کہ جی آپ کتنے شیئرز بیچنا چاہتے ہیں. اور اگر وہ شیئرز 50 سے زیادہ ممبرز بن جائیں تو اینٹی جو اس کی ہیرارکی ہے کمپنی کی، اس پہ افیکٹ آتا ہے. سو ظاہر ہے پرائیویٹ ہونے کی صورت میں جہاں بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں، وہاں کچھ ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہاں پہ آپ سے صرف بتانے کا جو ڈفرینسز ہے وہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ نمبر آف ممبرز فرق ہوتے ہیں، اور سیل آف شیئرز جو ہے وہ پاسبل تو ہے، لیکن اپروول آف SECP دیٹ از a bit more restricted to پرائیویٹ کمپنی. یا ایک طرح کی ایک قسم کی ریسٹرکشن پرائیویٹ کمپنی کے لیے، دوسری قسم کی ریسٹرکشن پبلک یا لمیٹڈ کمپنی کے لیے ہے. لمیٹڈ کمپنی جو ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے، کیا وہ اپنے کیا ڈویڈنڈ صحیح طور پہ دے رہی ہے، کیا آڈٹ صحیح طور پہ ہو رہا ہے، لوگوں کو یعنی پبلک کی جب سے پیسہ مانگ رہے ہیں تو پبلک کو کوئی نقصان نہ ہونے پائے. اس قسم کی کچھ ریسٹرکشنز، کچھ طریقے ہیں، معلومات ہے جو SECP کمپنی سے منگواتی ہے، اور اگر SECP مطمئن ہو جائے تو سیل آف شیئرز کی اپروول مل جاتی ہے. SECP جیسے کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، وہ ادارہ ہے جو کہ کمپنیز کے شیئرز کے لیے اسپیشلی ریگولیٹ کرتا ہے، کمپنیز کو ریگولیٹ کرتا ہے. جیسے کہ
آپ لوگوں نے ضرور نام سنا ہوگا پیمرا کا، جو آپ لوگ سمجھدار ایج کے، اور مطلب آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے، آپ جیسے لوگوں سے ڈسکشن کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے کہ بیک گراؤنڈ نالج آپ کے پاس آلریڈی، یو پوزیس دی بیک گراؤنڈ نالج. سو اگر ہم بات کر رہے ہیں پیمرا کی، اگر ہم بات کر رہے ہیں اوگرا کی، نیپرا کی، تو آپ لوگوں کو معلوم ہے یا آپ لوگوں نے یہ نام سنے ہوئے ہیں، اور سبسیکوینٹلی آپ امیڈیٹلی یہ نام سننے کے بعد آپ کو پتا ہے، ایون اف یو ڈونٹ نو، کہ ان کو ہم کیسے، ہاؤ کین آئی فائنڈ آؤٹ واٹ از اوگرا، یا جو مختلف اور ہمارے اتھارٹیز ہیں، ریگولیٹری اتھارٹیز، ان کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. You can very well find out. You have the potential. ویسے آپ کو ایک اور بتا دوں، پڑھے لکھے ہونے کا فائدہ ہی یہ ہوتا ہے، اور فائدوں کے علاوہ یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا، جس کو میں ہمیشہ کہتا ہوں آئی کیو، آپ کا آئی کیو بہت بہتر ہوتا ہے. You can find out whatever you need to. اور اب تو آپ کے لیے مسئلہ ہی کیوں نہیں یار، سب سے بڑا بادشاہ گوگل بادشاہ آپ کے پاس ہے. گوگل پہ آپ کو آپ کے مرضی کی معلومات مل جاتی ہیں. whatever is your interest, if you are taking some interest in politics, if you are taking some interest in the development of business, if you are taking some interest in whatever business laws, آپ کو بیشتر چیزیں، تقریباً ساری چیزیں جو ہیں وہ اویلیبل ہیں گوگل پہ. تو آپ کو پتا ہے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ اوگرا اور نیپرا جس طرح ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، اسی طرح SECP ایک ریگولیٹری اتھارٹی ہے جو کہ ریگولیٹ کرتی ہے کمپنیز کو. جیسے کہ اسٹیٹ بینک ایک ریگولیٹری بینک ہے، گورنمنٹ کا بینک ہے. بہت ساری ہمارے پاس ایگزامپلس ہیں. HEC جو ہے وہ آبزرو کرتا ہے، اٹس اے کونسل فار دی یونیورسٹیز ان جنرل. PEC ہے، PMDC ہے، مختلف PBC ہے. میں بار کونسلز کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. بہرحال نیکسٹ پہ آتے ہیں جناب. جو کمنسمنٹ آف بزنس ہے، یعنی کام کو شروع کرنا. اگر ہم بات کر رہے ہیں پرائیویٹ کمپنی کی، تو وہ امیڈیٹلی شروع کر سکتی ہیں، کیونکہ ان کا اپنا پیسہ ہے، انہوں نے پیسہ پول کیا، اور پول کرنے کے بعد کام شروع کر دیا، ریسورسز اکٹھا کیا اور کام شروع کر دیا. یہ بات بہرحال کئی دفعہ آپ سے ڈسکس ہو چکی ہے کہ جو پیسہ ہے، فائنینسز ہیں، وہ دے کم ایٹ سیکنڈری اسٹیج. پرائم اسٹیج پہ آپ کا دیکھیں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس نمبر ایک پیسہ ہو تو میں کوئی کام کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. آپ کو سمجھانے کا یہ میری بات اگر ذرا سی توجہ سے سن لیں تو آپ کو دس از گوئنگ ٹو بی ویری ایکسٹریملی بینیفیشل فار یو. عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسہ ہو تو میں پیسہ ہو، نمبر ایک پیسہ ہو تو میں کوئی بھی کام کر سکتا یا کر سکتی ہوں. جبکہ آپ کی اسٹڈیز آپ کو یہ بتاتی ہیں، اور رائٹلی یہ چیز بتاتی ہیں، کہ اگر آپ کے پاس ایک ویژن ہے، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو، اگر آپ کے پاس ویژن ہے، آپ کے پاس ایک آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے، تو آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. ہمارے حساب سے جو کہ ہم کرتے ہیں نا یار، ہم یہ چیزیں معلوم ہے. تھرڈ امپورٹنٹ چیز از پیسہ. آپ کہتے ہیں پیسہ ہے اور تو میں کوئی کام کر سکتا ہوں. پہلے کہتے ہیں آپ کے پاس ویژن ہے، آپ کے پاس کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کیا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کا ویژن ہے. ورنہ آپ کہتے ہیں میں کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. کوئی بھی نہیں، آپ کا ویژن کیا ہے، کیا کام کرنا چاہتے ہیں. نمبر 2، آپ کے پاس آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے. 3، آپ کے پاس
پیسہ ہے، تب آپ کوئی کام کر سکتے ہیں. پیسے ہمیشہ تھرڈ یا پرائم ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی، جو کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے. آپ کوئی کسی بھی کام میں فرض کریں، اگر آپ کو اپنے ابا جی سے کہیں ابا جی پیسے دیں، ابا جی آپ کے سامنے یا آپ کا چاچا یا ماما یا کوئی اور وہ آپ کے سامنے 1 کروڑ روپے یا 10 لاکھ روپے رکھ دیتا ہے، یہ لو بیٹا کرو، تو آپ کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے تو کیا کریں گے؟ تو جی میں نہیں کی بات نہیں ہے، میرے پاس پیسہ تو کوئی بھی کام کر سکتا ہوں. کیا آپ سائیکل پنکچر کی دکان بنا لیں گے؟ کوئی بھی کام ہے سائیکل پنکچر کی دکان، تو وہ بنا لیں گے. نہیں جی وہ تو میں نہیں بنا سکتا. اوکے چلے ٹھیک ہے. شہروں میں بہت جگہوں پہ سڑک کے کنارے اینٹیں اور ریت اور کرش رکھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں، کیا آپ بیچ لیں گے؟ کام ہے یہ بھی. نہیں جی وہ تو میں نہیں کر سکتا، میں تو جی اب اتنا پڑھنے کے بعد بھی یہ کام کیا جائے. اچھا چلو چھوڑیں، آپ یہ بھی کام نہیں کر سکتے. آپ کو سبزی کی دکان آپ بنا لیں گے، وہ چلا لیں گے؟ نہیں جی. مرغی کی دکان بنا لیں گے؟ نہیں. گوشت کی دکان بنا لیں گے؟ نہیں. تو پھر یہ کیونکہ میں کوئی بھی کام کر لوں گا. یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں، کہ آپ کیا کام کرنا چاہتے ہیں. 1 نمبر 2، آپ کس بزنس اسٹرکچر پہ، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنی اس اسٹڈیز میں، آپ کس بزنس اسٹرکچر کے تحت کام کرنا چاہتے ہیں. 3rd، آپ کے پیسے کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر آپ توجہ کریں تو آپ کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ جسٹ نیم اینی بزنس. کمپیوٹرز بیچنے چاہ رہے ہیں، ویژن ہے کمپیوٹرز کی دکان کرنی. آل رائٹ، کمپیوٹرز کی دکان کرنی ہے. آپ کے پاس کوئی بزنس اسٹرکچر ہے، آپ کیسے کام کریں گے؟ آپ اکیلے کام کریں گے، ہو سکتا ہے اکیلے میں آپ کمفرٹیبل ہوں، یا آپ کسی بہن بھائی کو ساتھ ملائیں گے جس کے زیادہ ایڈوانٹیجز ہیں، یا اپنے ابا کو ساتھ ملائیں گے، یا ماں کو ساتھ ملائیں گی آپ، یا وٹ ایور جو فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں، یا آپ ایک بوتیک بنانا چاہتی ہیں اور بوتیک بنانے کے لیے آپ کی کوئی نہ کوئی پارٹنر ہو سکتا ہے، آپ کی دوست ہو، آپ اس کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آپ کو کیا، جب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ بوتیک بنائیں، یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمپیوٹرز کی سیل کریں، تو پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے شہر میں کون سے کپڑا، کس طرح کے کپڑے زیادہ اس میں بکتے ہیں یا بک سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم چھوٹے شہر کی بات کریں تو چادریں، کیونکہ خواتین چادریں لیتی ہیں، یا جو حجاب والے جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ کیا آپ کے پاس شہر میں ایسی دکانیں، ایسی آپشنز، کیا آپ کو کپڑا سمجھ آتا ہے؟ کپڑا کون سا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ میں تو آپ کو بڑی سیدھی بات بتاؤں، یہی تو میرا بیگم کا کام ہے، مجھے نہیں پتا کہ کس طرح کا کپڑا. دیر آر کوالٹیز آف دی کلوتھنگ نا، کس قسم کے کلوتھ کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا کپڑے کی سمجھ ہے؟ آپ کا ویژن کیا ہے کمپیوٹرز میں؟ کیا آپ کین یو آئیڈینٹیفائی کہ کون سا کمپیوٹر ہے اور کون سا کمپیوٹر اب نیا آنے والا ہے؟ کیونکہ جو لوگ یا گاڑیوں کی بات کر رہے ہوں تو گاڑیوں کے کون کون سے اسپیسیفیکیشنز ہیں جو اس وقت موجود ہیں کسی بھی گاڑی میں، اور کون سی گاڑی جو ہے وہ اب کس اسپیسیفیکیشن کے ساتھ کوئی نئی گاڑی مارکیٹ میں آنے والی ہے. کہ آپ کو یہ ہے آپ کا انٹرسٹ، جسے کہتے ہیں نا آپ کی دلچسپی کس میں رہتے ہیں، تو یہ آپ کی دلچسپی ہے جو آپ کو رستہ دکھاتی ہے، یہ آپ کا ویژن ہے جو آپ کو رستہ دکھاتا ہے. آپ کا بزنس اسٹرکچر کیا آپ سوچتے ہیں کام چلانے کے لیے. اور اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ کون سی گاڑی اور کون سی گاڑیاں، یا کون سے والے کمپیوٹرز اور کون سے والی بوتیک کے کپڑے جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈ ہے آپ کے علاقے میں، تو پھر
تھرڈ اسٹیج پہ آپ کو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، ورنہ آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے، انیشلی آپ نے کنیکٹ کرنا ہوتا ہے بائرز کو اور سیلرز کو، اور آپ اس میں سے اپنا کچھ کمیشن جنریٹ کر لیتے ہیں. جب آپ کو تھوڑا بہت یہ کام آ جاتا ہے دین یو کین اسٹارٹ دا بزنس وٹ ایور یو فیل فائن. سو اور خاص طور پہ اگر ایک سیلز مین جو ہے وہ اگلے ایک بچے کو اگر سیلز مین کہیں پہ دکان پہ رکھیں تو وہ 10-12 سال میں 15 سال میں اتنا کاروبار سیکھ جاتا ہے کہ دین ہی کین رن دا شو آن ہز اون. تو پھر کیا فائدہ آپ کی تعلیم کا اگر آپ یہ 15 سال ریڈیوس کر کے سال میں نہیں لے کے آ سکتے. آپ میری بات کو فالو کریں. ایک سال اگر آپ کہیں پہ کام کریں تو آپ کو اس کے پیرامیٹرز پتہ لگ جاتے ہیں اینڈ دین یو کین اسٹارٹ دا بزنس. بہرحال ہم بات کر رہے تھے کمنسمنٹ آف بزنس کی. تو اگر آپ پرائیویٹ کمپنی ہیں دین یو کین اسٹارٹ دا بزنس امیڈیٹلی. اور اگر کوئی پبلک کمپنی یا لمیٹڈ کمپنی ہے تو نمبر 1 طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ود ڈفرینٹ سورسز، انڈر رائٹرز ہوں یا مختلف اور طریقے ہوتے ہیں کہ جی ہم ایک کچھ تھوڑے سے لوگ جو انڈر رائٹرز یا فرسٹ ڈائریکٹرز جو کم از کم 7 ہونے چاہیے ہے، وہ جو ظاہر ہے بزنس ٹائکونز ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک کمپنی شروع کرنا چاہتے ہیں، ایس سی سی پی سے اپروول، ایک پبلک کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں، ایس سی سی پی سے اپروول لی. ایف سی سی پی سے اپروول لینے کے بعد انہوں نے ہم کام کرنا چاہتے ہیں ٹیکسٹائل پہ، ٹیکسٹائل کے یونٹس لگانے. سمجھنے کی کوشش کیے گا کم از کم 7 لوگ، کیونکہ اس کے جو پبلک کمپنی کے منیمم ریکوائرمنٹ ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. کم از کم 7 لوگ جو ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک کمپنی بنا رہے ہیں. اب ان لوگوں کی ریپوٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ان کی ریپوٹیشن ہے، مثال کے طور پہ اگر 7 بینک ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم ایک اور بینک بنانا چاہتے ہیں، یا 7 بڑے انڈسٹریلسٹس ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کام کرنا چاہتے ہیں پاور جنریشن پہ، ہم بجلی ملک میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ایسے جو فگرز ہیں ان کی بات کی بہت ویٹیج ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ جی ہم اب پاور سیکٹر میں کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کمپنی بنانا چاہ رہے ہیں. اس کمپنی کے اپروول کے لیے انہوں نے ایس سی سی پی سے رجوع کیا. ایس سی سی پی نے چند ڈاکومنٹس مانگے. وہ ڈاکومنٹس کیا ہوتے ہیں وہ بھی ہم بعد میں بہرحال ڈسکس کریں گے. کچھ ڈاکومنٹس مانگے. اس کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو ہم الاؤ کرتے ہیں کہ آپ ایک پبلک، ایس سی سی پی نے کہا کہ آپ ایک پبلک کمپنی ہیں جناب، آپ کو ایک انٹرم قسم کا کچھ عرصے کا آپ کو ایک اپروول مل گئی ہے. اس اپروول کے بعد اس کو اصل میں یہ این او سی ہوتی ہے، کہ این او سی ہوتی ہے جس کے تحت آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں کہ جناب اب آپ آئیے اور آ کے ہمارے ساتھ جوائن آور ہینڈز. جیسے ہی کمپنی مکمل ہوتی ہے اور اچھے ٹیلنٹڈ لوگ اس پہ کام کرنا شروع کرتے ہیں، تو اس کے بعد مختلف جو لوگ ہیں وہ اس گروپ کو پیسے دینا شروع کرتے ہیں، پیسے دینا شروع کرتے ہیں. اور پیسے دینے کا طریقہ جو ہے یعنی اس کمپنی کے شیئرز حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ جی اگر ہم ایسا کچھ، اچھا جو لوگ پاور جنریشن پہ کام کر رہے ہیں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے کہ اگر ہم کسی جگہ سے پاور جنریٹ کریں گے، پاکستان میں بجلی کی کمی ہے، اگر ہم 1000 میگا واٹ کو ایک پروجیکٹ لگا لیتے ہیں تو وہ گورنمنٹ کو بیچیں گے اور گورنمنٹ سے ہم پیسے لیں گے تو ہمیں بہت فائدہ ہوگا، لہٰذا پاور جنریشن میں جاتے ہیں. 1 جو سیکنڈری سٹیج کی بات کر رہا ہوں، آفٹر دی اپروول آف این او سی آف ایس سی سی پی، اپروول آف ایس سی سی پی، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا فیلڈ ہے اور اس میں ہمیں
ایک ہمارے پیسے کو ایک تحفظ ملے گا, ایک بوسٹ ملے گا, لہٰذا وہ شیئرز خریدنا شروع کرتے ہیں ایسی کمپنی اے ہے جو پاور جنریشن میں کام کری, جس میں چند لوگ تھے. انہوں نے ایک الگ اینٹی بنا دی جی, کمپنی اے. ہم کمپنی اے بنانا چاہتے ہیں, کمپنی اے کے انڈر ہم پاور جنریشن کریں گے. پیسے نہیں لگا رہے ہیں, بہت معمولی نیگلیجبل پیسے لگائے ہیں, جو کہ اس کی رجسٹریشن وغیرہ کے کاموں میں ہے یا اس کی ایڈورٹیزمنٹ کے کاموں میں ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ کمپنی اے اب کمپنی اے نے تھرو انڈر رائٹرز ان شیئرز کی فروخت شروع کی ہے. جن لوگوں کو دلچسپی ہوئی انہوں نے یہ شیئرز خریدنا شروع کر دیے, لہٰذا اب کمپنی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے, بلک میں پیسے جمع ہونا شروع ہو گئے. فرض کریں کہ 5 ارب روپے جمع ہو گئے جو ان کا فرسٹ ٹارگیٹ تھا. اچھا, ایس ای سی پی سے جو اپروول لیں گے وہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنے ٹوٹل شیئرز کے 10% شیئرز بیچ رہے ہیں. کمپنی ہے اپنے ٹوٹل شیئرز کی 10% شیئر بیچ رہی ہے. کچھ لوگوں نے اپلیکیشن دی, اپلیکیشن کے جواب میں جو ریکوائرڈ فائنانسز جمع ہو گئے. اب ضرورت ہے within the 6 months of the interim approval of a company, اب ضرورت ہے کہ کمپنی ایک کے جو اب ممبرز ہیں وہ ایک میٹنگ کریں. اب وہ سارے اکٹھا ہوئے within 6 months, انہوں نے ایک میٹنگ کی. میٹنگ کرنے کے بعد اپروولز ہو گئی کہ ہاں جی اب آپ بزنس اسٹارٹ کریں. اب انہوں نے زمین خریدنا یا کچھ اور, وہ جو پیسے اکٹھا ہوا اس سے کام شروع کیا. میں نے آپ کو بتایا نا, پیسے کی بعد میں ضرورت پڑتی ہے. پروجیکٹ کی ورتھ دیکھتے ہوئے بینکوں نے اپنا انٹرسٹ ظاہر کیا. بعض بینکوں نے کہ جی ہم بھی آپ کے ساتھ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہم آپ کو لوننگ دینا چاہتے ہیں. اب کمپنی کی مرضی ہے کہ وہ لوننگ لے, یا اس نے جو ٹوٹل 10% شیئرز بیچے تھے اب وہ دوبارہ اور شیئرز بیچ دے اور ان شیئر سے اور پیسہ لے اور مزید کام کرے. کیونکہ کمپنی جو ہے وہ اپنے تھوڑے تھوڑے کر کے بہت سارے شیئرز بیچ سکتی ہے, اپ ٹو 100% شیئرز بیچ دے اور نئے پروجیکٹ بنا لے. نئے پروجیکٹ کے لیے دوبارہ اس کے پاس پوٹینشل ہے کہ وہ مزید شیئرز کا کاروبار کرے. ایک سسٹر کنسرن بنا لے. میں نے آپ کو ٹائپ آف کمپنیز بتائی تھی, تو سسٹر کنسرن بنا لے, ایک اور بزنس شروع کر دے. ایسے ہی ہوتا ہے. سو دیٹ از دی اپروول بائی دی ایس ای سی پی کہ آپ شیئرز بیچ سکتے ہیں. اور جو آپ کو ویژن بتا رہا ہوں کہ آپ کیا کام کر رہے ہیں, اس طرح کام کرتے ہیں کمپنی میں. یو ہیو ٹو تھنک بگ اف یو انٹینڈ ٹو ڈو لمیٹڈ کمپنی جاب. بہرحال الاٹمنٹ آف شیئرز کی بات کر رہے ہیں. جو الاٹمنٹ آف شیئرز ہیں وہ دونوں طرح سے پاسبل ہیں, کہ جو پرائیویٹ کمپنی ہے وہ اپنے چند لوگ مل کے اور جب الاٹمنٹ کی اسپیشلی بات کر رہے ہوں تو جس ٹائم پہ لوگوں نے اپلائی کیا اخبار دیکھ کے اور دیگر ذرائع سے, تو لمیٹڈ کمپنی نے ان کو شیئرز کی الاٹمنٹ شروع کی, ان کے حوالے کرنا شروع کیا. کیوں خریدے گئے تھے شیئرز؟ اس لیے خریدے گئے تھے کہ جب کمپنی اپنے ڈیویڈنڈز بتائے گی, یعنی اب ہم نے گورنمنٹ کو بیچا ہے, بجلی بیچ رہے ہیں, لہٰذا بجلی بیچ رہے ہیں تو پیسے جنریٹ ہو رہے ہیں. وہ پیسے اپنے شیئر ہولڈرز کو جو کمپنی کے مالکان ہیں پر شیئر ان کو دیں گے. یہ چیز ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ شیئرز کیسے ممبرز کے حوالے, شیئر کا جو پیسہ ہے پر شیئر کتنا ڈیویڈنڈ ہے, نام یاد رکھیے گا, جو ڈیویڈنڈ ہے وہ کیسے حوالے کیا جاتا ہے کمپنی کے شیئر ہولڈرز یعنی مالکان کے نام پہ. جناب میں نے آپ کو کہا تھا کہ ود ان 6 months ایک میٹنگ کرنا ضروری ہے تاکہ کمپنی کی
کے پروجیکٹس کی اپروول ملے اور پھر وہ میٹنگ کے جو کمنٹس ہیں وہ ایس سی سی پی میں جمع کرانے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہی ایس سی سی پی جو ہے وہ ایک فائنل اپروول یا فائنل این او سی جاری کرتی ہے کہ جناب اب آپ آئیے فیلڈ میں اپنا کام شروع کیجیے. اس میٹنگ کا نام اسٹیچوری میٹنگ ہے، وہ میٹنگ لازمی ہے. اس میٹنگ کے بغیر لمیٹڈ کمپنی اپنا بزنس نہیں کر سکتی، اور ود ان 6 months اگر ایسی میٹنگ کال نہ کی جائے تو پھر کمپنی کا جو این او سی ایشو کیا ہوتا ہے، انٹرم این او سی ایشو کیا ہوتا ہے، جو آپ کو لمیٹڈ ایکسیپٹنس ملی ہوتی ہے بائی سی سی پی، وہ ریووک کر لی جاتی ہے، وہ واپس لے لی جاتی ہے، کینسل کر دیا جاتا ہے ایسی اتھارٹی کی جس کے تحت آپ بزنس کر رہے ہوں. سو اگر ہم پرائیویٹ اور پبلک کمپنی کے تناظر میں دیکھ رہے ہوں تو پرائیویٹ کمپنی جو ہے اٹ ڈو ناٹ نیڈ فار اے اسٹیچوری میٹنگ، لیکن اٹس اے لیگل بائنڈنگ مینڈیٹری، اس کے سوا گنجائش نہیں ہے. دی لمیٹڈ کمپنی مسٹ ہیو دس اسٹیچوری میٹنگ. ایشوئنس آف پروسپیکٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھ رہے ہوں تو دیکھیے پروسپیکٹس کس لیے ہے، ہم لوگوں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا. اگر ایک آدمی نے انویسٹ کرنا ہے تو اس کے پاس یا اس نے کیا دیکھنا ہے، ایک کمپنی کا پروسپیکٹس، دوسری کا، تیسری کا، چوتھی کا، پانچویں کا، اور پھر وہ کہتا ہے جی کمپنی نمبر 2 جو ہے وہ بہت بہتر ہے، میں کمپنی نمبر 2، کیونکہ وہ پروسپیکٹس میں اور چیزوں کے علاوہ کمپنی کی کہ کیا ویژن ہے، کیا اسپیکس ہے، کیا اس کے کتنا ڈیویڈنڈ دیتی ہے، ان تمام چیزوں کو آبزرو کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے جی کمپنی بی از اے بیٹر کمپنی. اگر ہم بات کر رہے ہوں کسی بھی شخص کی کہ اس نے انویسٹ کرنا ہے، سو ایشوئنس آف پروسپیکٹس جو ہے دیٹ از ویری مچ necessary or the need of a limited company, a public company, limited company، کہ اس کو ظاہر ہے جب تک وہ لوگوں کو بتائے گی نہیں کہ میں کیا ہوں تو لوگ کیوں اس کے پاس پیسے دیں گے. لیکن پرائیویٹ کمپنی کے لیے پروسپیکٹس ہونا، وہ اپنی گرومنگ تو بتا سکتے ہیں جی ہم فلاں ہیں اپنی سیلف سیٹسفیکشن کے لیے، لیکن انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو پہ وہ نہیں لے سکتی. یعنی وہ لوگوں کو نہیں کہہ سکتی کہ جناب پیسے دو تو پھر ہم کام شروع کریں. پیسے تو لے ہی نہیں سکتے ہیں پبلک سے. جن لوگوں نے پیسے اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہے تو اس کے لیے پروسپیکٹس اگر کرنا چاہے، پھر وہی 50 ممبرس کی کنڈیشن، پھر وہی کہ یہ آپ اخباروں میں اور عام پبلک کو نہیں کر سکتے، بلکہ جسے کہتے ہیں نا سینا گزٹ، لوگوں کو اپنی معلومات کے تحت، اور ویسے بزنس کمیونٹی کو معلوم ہوتا ہی ہے کہ کون سی کمپنیز کے پیچھے کون سا گروپ کام کر رہا ہے، اور وہ گروپ از اٹ اے ٹرسٹ وردی گروپ اور ناٹ. تو عام طور پہ جتنے لوگ بزنس کمیونٹی میں ہیں وہ سارے ٹرسٹ وردی لوگ ہوتے ہیں. تو عام طور پہ بتا رہا ہوں لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور اگر کسی کو معلوم نہیں ہوتا تو پھر تو نیٹ کھلا ہوا ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں انویسٹ کرنا چاہیں اس سے پہلے آپ اس کو آبزرو کر سکتے اور کرتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ کچھ ریکوائرمنٹس مانگتی ہے اگر کوئی لوگ کہیں جی ہم اپنی کمپنی رجسٹر کروانا، انکارپوریٹ کروانا چاہے لمیٹڈ کمپنی، تو ایس سی سی پی کچھ ریکوزٹس مانگتی ہے، کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جس میں سے 2 موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن ہے. آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن آئندہ آنے والے وقتوں میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور کیا نہیں ہیں، لیکن یہ اصل میں وہ ڈاکومنٹس ہیں دونوں جو بتاتے ہیں کہ کمپنی کس طرح کام کرے گی، کمپنی کے ڈائریکٹر حضرات کس طرح ان کی سلیکشن ہوگی یا الیکشن کے پروسیس کو بتاتی ہے، پھر کس فیلڈ میں کام کرے گی کمپنی وغیرہ وغیرہ، کتنے جو ہیں وہ اس کے شیئرز کی ڈویژن کس حساب سے، یہ چیزیں جو بتاتی ہے
یہ وہ ڈاکومنٹس ہیں جو کہ اصل میں آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن جو کمپنی کی تفصیلات، کمپنی کیسے کام کر رہی ہے وغیرہ اس قسم کی چیزیں بتاتے ہیں. صرف سمجھنے کے لیے، ہوتا نہیں ہے لیکن صرف سمجھنے کے لیے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم فرم کی صورت میں، فرم جو ہم لوگوں نے بنایا تھا ایک پارٹنرشپ، اس کا کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوتا ہے، اسی کی اپروول لینی ہوتی ہے نا، تبھی ایک پارٹنرشپ مکمل ہوتی ہے. ان دی سیم وے اس کے لیے ہوتی ہے پارٹنر، ایک فرم کی ریکوائرمنٹ ہے پارٹنرشپ ڈیڈ، ایک کمپنی کی ریکوائرمنٹ ہے آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن. اس کی امپورٹنس امید ہے آپ کو اس سے سمجھ آئی ہوگی. فریمنگ آرٹیکلس میں بات کر رہے ہوں تو آرٹیکل آف ایسوسیشن، جس کو ہم تفصیل سے بعد میں ضرور پڑھیں گے، یہ اگلے 2-4 ظاہر ہے 3 تو ہمارے لیکچرز رہ گئے کمپنی کے اسی دوران میں. آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ لمیٹڈ کمپنیز کے لیے مسٹ ہے، لازمی ہے کہ بنائیں، جبکہ پرائیویٹ کمپنیز جو ہیں ان کے لیے مسٹ نہیں ہے. وہ کمپنیز جو ایک ٹیبل اے ہوتا ہے، اگر آپ چاہیں تو دیکھ لیجئے گا نیٹ پہ کیا اس وقت اس کورس میں آپ کو صرف نام معلوم ہونا چاہیے. تو ٹیبل اے اگر کوئی کمپنی آپٹ کرتی ہے، پرائیویٹ کمپنی، تو اس کو آرٹیکل آف ایسوسیشن بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اصل میں ٹیبل اے میں یہی ہوتا ہے کہ کون سے اس کے ڈائریکٹر حضرات اور اس کی انٹرنل ہیرارکی کی بات کر رہے ہیں آرٹیکل میں. تو لمیٹڈ کمپنی جو پبلک لمیٹڈ کمپنی اس کے لیے مسٹ ہے، پرائیویٹ کے لیے ضروری نہیں ہے. نیکسٹ پہ آتے ہیں جناب. ٹرانسفر آف شیئرز جو ہیں، ٹرانسفر آف شیئر سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اپنے شیئرز کو کسی دوسرے آدمی کے حوالے کر دے. دیٹ از ٹرانسفر آف شیئرز. اس آدمی کے مرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور اس آدمی کی زندگی میں جس طرح گاڑی بیچی اس طرح شیئرز بیچ دیے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ٹرانسفر آف شیئر از پاسبل ان بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی. ان دونوں میں شیئرز کی ٹرانسفر پاسبل ہے، دونوں میں شیئرز بیچے خریدے جاتے ہیں. 50 کا فگر یاد رکھیے گا، 50 سے اوپر پرائیویٹ کمپنی کے ممبرز نہیں ہو سکتے. اب کیونکہ آپ لوگ ان الفاظ سے واقف ہو چکے ہیں اور اچھے واقف ہو چکے ہیں، لہٰذا اگر میں پرائیویٹ کا ذکر کروں تو ظاہر ہے میں پرائیویٹ کمپنی کا ذکر کر رہا ہوں، اگر میں پبلک کا ذکر کروں تو ظاہر ہے پبلک کمپنی کا ذکر کر رہا ہوں، لمیٹڈ کا ذکر کروں تو پبلک لمیٹڈ کمپنی کا ذکر کر رہا ہوں. یہ چیزیں تو اب آپ کو معلوم ہی ہو گئی. تو لہٰذا پرائیویٹ کمپنی کے لیے پرائیویٹ کے لیے جو کہ غلط لفظ ہے، پورا نام لینا چاہیے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی. لیکن ہماری آپ کی ایسی دوستی ہے کہ اب ہم لوگ ایک الگ لیول آف کمفرٹنس میں آ گئے ہیں، جہاں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہیں، جہاں پہ جو جسے کہتے ہیں نا اس اسٹڈیز میں آپ اتنے تیز ہو گئے ہیں کہ آپ کو اگر ایک آئیڈیا دیا جائے تو اس آئیڈیا کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. سو ہم بات کر رہے ہیں دونوں طرح کی کمپنیز جو ہیں وہ ٹرانسفر شیئر کر شیئرز آف ٹرانسفر آف شیئرز از پاسبل، بٹ پرائیویٹ کمپنی they cannot exceed its membership beyond 50. نمبر آف ڈائریکٹرز کی اگر ہم بات کریں، پرائیویٹ کمپنی میں آپ کا اپنا پیسہ ہے نا، تو آپ یو ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو ود یور منی. سو مینس کہ آپ کے جو تعداد ہے ڈائریکٹرشپ کی، ممبرز کتنے 2 to 50، ڈائریکٹرز کتنے 2 to 50.
پبلک لمیٹڈ کمپنی کے ممبرز کتنے ہیں؟ 7 ٹو انلمیٹڈ. اس کے ڈائریکٹرز کتنے ہیں؟ ہم ممبرز اور ڈائریکٹرز کی بات کر رہے ہیں. ڈائریکٹرز کتنے ہیں؟ 7 ٹو 20. ڈائریکٹر 7 20. ممبرز جو ہے وہ بنیں گے 7 انلمیٹڈ. پرائیویٹ کمپنی ممبرز 2 ٹو 50 اور نمبر آف ڈائریکٹرز 2 ٹو 50. آپ لوگ سارے ڈائریکٹر بن جائیں. ہمارا تو مطلب پبلک کا تو دس از ناٹ دی پبلک منی, دیٹ از یور اون منی. تو آپ اس کو اگر جیسے مرضی استعمال کرنا چاہیں, دیٹ از انٹائرلی ان یور اون ہینڈ. لوگوں کو کا نقصان نہیں ہو سکتا, لوگ سیکیور ہیں, تو اٹس انٹائرلی اپ ٹو یو. تو اگر ہم بوروئنگ کی بات کریں, میں نے بھی ذکر کیا تھا کہ بینکس کہتے ہیں کہ جی اب آپ کے پاس اتنا پیسہ اور آپ نے زمین خرید لی, اور زمین خریدنے کے بعد میں آپ کو ریفرنس یاد کرا رہا ہوں کہ پاور پلانٹ لگانے لگی تھی ایک کمپنی, اس حوالے سے. تو پاور پلانٹ کے لیے آپ نے زمین خرید لی ہے, اب آپ اس کے اوپر کوئی بلڈنگ بنانا, ظاہر ہے بلڈنگز بھی بنیں گی, یا پلانٹ لگانا چاہ رہے ہیں, تو بینک کہتے ہیں جی آپ ہم سے پیسہ لے لیں, ہم سے بورو کر لیں اور آپ اپنا پروجیکٹ لگا لیں. پبلک لمیٹڈ کے پاس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انلمیٹڈ آپشنز, انلمیٹڈ بوروئنگ پاور ہوتی ہے, کیونکہ ان کے اپنے پاس بہت سارے ریسورسز ہیں. اگر آپ نہیں دیتا, بینک نہیں آتا, یا بینک سے لینا اگر کمپنی کو فیزیبل نہیں لگتا, تو کمپنی کہے گی جی جناب تھینک یو ویری مچ بینک صاحب, آپ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے صرف 10% شیئرز بیچے تھے, ہم اور 2%, 10%, 8% SECB سے اپروول لیں گے اور اتنے شیئرز اور بیچ دیں گے, تو ہمیں آپ کے پیسے کی ضرورت نہیں ہے. تو ان پبلک کمپنی کے پاس ایک سارٹ آف انلمیٹڈ فائنانسز کی بوروئنگ کی آپشن موجود ہوتی ہے. اور ظاہر ہے جب بینک پیسہ دینے کے لیے آتا ہے تو پھر کمپنی کے جو پروفیشنل ارینجمنٹ ہے اس کے ملازمین کا, دے وڈ لائک ٹو سی کہ جی آپ کتنے پرسنٹ پہ ہمیں, اٹ از ناٹ انڈیویجول, جیسے ہم آپس کی بات کر رہے ہوں کہ بینک لون دے, کسی بھی قیمت پہ دے دے, بس دے دے. عام طور پہ لوگوں کی سوچ یہ ہے, جب بینک اس طرح کی کسی کمپنی کو کہتا ہے کہ بورو کر لو, تو کمپنی کہتی ہے اچھا جی آپ ہم سے کیا پرسنٹیج لیں گے, کیا آپ کے کتنے پرسنٹ پہ آپ ہم سے پیسہ ہم ہمارے حوالے کریں گے. وہ ایک بالکل جو سوئچ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اگر کمپنی کو ٹرمز کنڈیشنز پسند آئے تو وہ کہتا ہے اچھا بینک سے دے دو, نہیں پسند آئے تو کہتے ہیں رہنے دو, ہمیں آپ کو پیسہ چاہیے نہیں ہے, ہم دوسرا بینک بی یا بینک سی میں دیکھ لیں گے, یا ایون فورن بینک سے لے لیں گے if it is required or if it is allowed by the laws, تو فورن بینک سے لے لیں گے. لہٰذا جو بینکس ہیں وہ بہت ان کا رول محدود ہو جاتا ہے لوننگ کے سلسلے میں. پبلک لمیٹڈ کمپنی کے پاس بہت زیادہ آپشن ہیں, ریسورسز ہیں, طریقہ کار ہیں, دے ہیو اے گڈ بوروئنگ پاور. اس کے مقابلے میں ایون کمپنی کے پاس بوروئنگ پاور زیادہ ہوتی ہے, ہر طرح کی کمپنی کے پاس. لیکن اگر ہم بات کریں ایک پرائیویٹ کی اور ایک لمیٹڈ یا پبلک لمیٹڈ کی, تو پبلک لمیٹڈ کے پاس زیادہ بوروئنگ پاور ہے بنسبت پرائیویٹ کمپنی کے. جو سبمیشن آف اکاؤنٹس, آڈٹ رپورٹ وغیرہ کہ ہم نے کتنے پیسے جنریٹ کیے, کتنے پیسے خرچہ کیے, ہمارے کیا فیوچر پلانز ہیں,
ہمیں مزید پیسہ چاہیے ہے، بینک سے چاہیے ہے، یا ہم شیئرز مزید بیچنا چاہ رہے ہیں، ایک لمیٹڈ پبلک لمیٹڈ کمپنی کو اپنی آڈٹ رپورٹ، اکاؤنٹس وغیرہ جو کوئی بھی ریکوائرمنٹ ہو وہ ایس سی سی پی کے پاس جمع کرانا ضروری ہے. وہ پرائیویٹ کمپنیز جو ٹیبل اے استعمال کر رہی ہوں، ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، ٹیبل اے استعمال کر رہی ہوں، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ تفصیل کے ساتھ بتاتے یہ بھی ہیں، لیکن اتنی تفصیل کے ساتھ اپنی آڈٹ رپورٹ وغیرہ اور کیسا ڈیویڈنڈز بانٹے گئے، مطلب اتنی تفصیل، فائنینشیل تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم بات کریں کسی پرائیویٹ کمپنی کی، تو اس کا نام میں لفظ پرائیویٹ یا پی وی ٹی لکھنا ضروری ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ. جبکہ پبلک یا لمیٹڈ صرف اگر کمپنی کی بات کر رہے ہوں تو اس کو اپنے نام میں مینشن کرنا، پرائیویٹ کا لفظ مینشن نہیں کرے گی، لیکن لمیٹڈ کا لفظ ضرور مینشن کرے گی. لمیٹڈ کس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ لمیٹڈ لائبلٹیز کو ہم نے پڑھا ہوا ہے نا. اور لائبلٹیز کون سی ہوتی ہیں کہ آپ نے 2 کام کرنے، ہر ممبر نے 2 کام کرنے، پیسہ دینا ہے جب شیئرز کا مالک بنے گا تو پیسہ دینا ہے، دوسرا کام کیا کرنا ہے، میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے. 2 لائبلٹیز، پرائم 2 لائبلٹیز ہیں. یہ 2 لائبلٹیز جو ہیں یہ اسی وجہ سے یہ 2 لمیٹڈ لائبلٹیز ہیں، اتنی ہی لمٹ تک ہے کہ آپ نے یہ 2 کام کرنا ہے. جو میمورینڈم ہے، میمورینڈم آف ایسوسیشن، ہم نے آرٹیکل آف ایسوسیشن کا صرف نام پڑھا ہے، ہم بعد میں تفصیل سے پڑھیں گے. اسی طرح میمورینڈم آف ایسوسیشن، جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ 2 اہم موسٹ امپورٹنٹ ڈاکومنٹس ہیں، میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن، جو کہ اگر آپ اپنی کمپنی کو رجسٹر کرانا چاہیں تو آپ کو یہ 2 ڈاکومنٹس ضرور ہی سبمٹ کرنے ہوتے ہیں. تو سگنیچر آن دی میمورینڈم دیٹ از اے ریکوائرمنٹ فار بوتھ پرائیویٹ اینڈ پبلک کمپنی کے انہوں نے اپنا میمورینڈم آف ایسوسیشن جو ہے، جس کو صرف میمورینڈم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے ٹو ایس ای سی پی ایٹ دا ٹائم آف انکارپوریشن آف دی کمپنی. بوتھ پبلک اینڈ پرائیویٹ دونوں صورتوں میں یہ سبمٹ کرنا ہوتا ہے. جناب ہم ذکر کر چکے ہیں اس سے پہلے میمورینڈم اینڈ آرٹیکل آف ایسوسیشن کا. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن یہ وہی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ کسی بھی کمپنی کی انکارپوریشن کے وقت میں ضرورت پڑتے ہیں، لازمی ہوتے ہیں ان کو دیکھنا، سمجھنا ہوتا ہے فرام ایس سی سی پی. ایس سی سی پی ان کو دیکھتی ہے اور اگر ان کو درست سمجھتی ہے تو اس کی اپروول دے دیتی ہے. اگر ہم بات کر رہے ہو لمیٹڈ کمپنی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی کی، جس کو صرف لمیٹڈ کمپنی کے نام سے ریپرزینٹ ہوتی ہے، اس کے لیے آرٹیکل اینڈ میمورینڈم آف ایسوسیشن دونوں ڈاکومنٹس کی سبمیشن لازمی ہے، مینڈیٹری ہے، اس میں گنجائش نہیں ہے. لیکن اگر ہم پرائیویٹ کمپنی کی بات کر رہے ہوں تو پرائیویٹ کمپنی میں آرٹیکل آف ایسوسیشن وہ پرائیویٹ کمپنیز جو ٹیبل اے استعمال کرتی ہیں ان کو آرٹیکل آف ایسوسیشن کی سبمیشن مسٹ نہیں ہے، جبکہ میمورینڈم آف ایسوسیشن دیٹ از مسٹ، وہ لازمی طور پہ پیش کرنا، سبمٹ کرنا ہے دونوں طرح کی کمپنیز نے. اینڈ اٹ ہیز ٹو بی سائنڈ بائی all the directors and underwriters جو کہ کمپنی کی رجسٹریشن یعنی کمپنی کی انکارپوریشن کرنا چاہیں تو تمام
ڈائریکٹرز کو جو اسٹارٹ میں کہا تھا کچھ لوگ مل کے کہتے ہیں جی ہم ایک پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, ہم ایک پاور پلانٹ لگانا چاہتے ہیں, ان تمام لوگوں کو جو اپلیکیشن, ایک طرح کی اپلیکیشن جو سبمٹ کریں ایس سی سی پی کو, ایک طرح کی اپلیکیشن جو سبمٹ کریں ایس سی سی پی کو, ان تمام کو ایسا ڈاکومنٹس پہ سائن کرنا ضروری ہے, بوتھ پرائیویٹ اگر کمپنی ہو یا لمیٹڈ کمپنی ہو, ہر دونوں لوگوں کو میمورینڈم آف ایسوسیشن پہ سگنیچر کرنا ضروری ہے. جو اس سے پہلے ہم نے پڑھے تھے کہ ڈائریکٹرز کتنے ہو سکتے ہیں کسی پرائیویٹ میں یا پبلک کمپنی میں, لیکن یہاں پہ صرف ڈائریکٹرز نہیں, یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں فرسٹ ڈائریکٹر کی. اور آسانی سے یاد رکھنے کے لیے کیونکہ آپ کو یاد رہنا ہو, سب سے آسان بات یہ ہے کہ جتنے ڈائریکٹرز کی جو اپر لوور لمٹ ہے وہی اس کے فرسٹ ڈائریکٹرز بھی اتنی ہی تعداد میں فرسٹ ڈائریکٹرز بھی ہو سکتے ہیں. یعنی پرائیویٹ کمپنی کے لیے 2 to 50 اور پبلک یا لمیٹڈ کمپنی کے لیے 7 to 20. جو اس کے میکسیمم نمبر آف ڈائریکٹرز ہیں یا منیمم نمبر آف ڈائریکٹرز ہیں, اتنے ہی ڈائریکٹرز فرسٹ ڈائریکٹرز بھی ہوتے یا ہو سکتے ہیں. اگر ہم بات کریں لوننگ کے حوالے سے, تو جو پرائیویٹ کمپنی کے ڈائریکٹر حضرات ہیں وہ بغیر کسی ہیزل کے, بغیر کسی مشکل کے ان کو کمپنی لون دے سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ انٹرسٹ ہوگا, جب لون دے گی تو ڈائریکٹر سے انٹرسٹ سمیت واپس لے گی, اور اگر ڈائریکٹر کمپنی کو, پرائیویٹ کمپنی کی بات کروں, لون دے گا تو اس سے جب پیسے واپس کرے گی کمپنی تو اس کو بھی انٹرسٹ سمیت پیسہ واپس کرے گی. اگر ہم بات کروں لمیٹڈ کمپنی کے لیے, تو لمیٹڈ کمپنی بھی ڈائریکٹرز کو لون دے سکتی ہے, بٹ دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول بائی دی لمیٹڈ کمپنی اٹ سیلف, اینڈ دین ایس سی سی پی اپروول کرے گی تو ڈائریکٹرز کو لون لیا جا سکتا ہے ود دی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اسپیسیفائڈ, اس لوننگ کے حوالے سے جو اسپیسیفائڈ ہو. ڈائریکٹر حضرات کے ممبرز کی بات نہیں کر رہا ہوں, ڈائریکٹر حضرات کی بات کر رہا ہوں. اگر یہ پرائیویٹ کمپنی ہے تو ڈائریکٹر حضرات ووٹنگ کا حق رکھتے ہیں, اور اگر یہ پبلک یا لمیٹڈ کمپنی ہو تو ڈائریکٹرز کو ووٹ کرنے کا حق نہیں ہوتا, انٹل انلیس جو ڈیسیجن ہے وہ ایکول سپلٹ ہو جائے, دونوں ہاں اور نہیں میں ممبرز ایکول سپلٹ ہو جائیں تو ڈائریکٹر حضرات ووٹ دے سکتے ہیں, ورنہ ان کے ووٹنگ کا حق نہیں ہوتا. اینڈ دس از اٹ صاحب. توجہ کیجیے گا, اگلی دفعہ میں دوبارہ بیٹھیں گے انشاءاللہ اور کچھ چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہوں گے. نیکسٹ لیکچر ول بی کمپنی لا 4, اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یعنی 4 کے ساتھ نہیں بلکہ 6 پہ ہمارا کمپنی لا ختم ہو جائے گا. سو توجہ رکھیے گا اور پڑھائی کیجیے. تھینک یو ویری مچ.